اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ میرا نام ہے حافظ سعید الرحمن اور میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مرکب اور اس کے اقسام۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملانے سے مرکب بن جاتا ہے، اور مرکب کی دو اقسام ہیں، ناقص اور تام۔ ناقص وہ مرکب ہیں جس میں بات ادھوری ہو، اور تام وہ مرکب ہیں جس میں بات پورا ہو۔ ناقص کی 5 اقسام ہے: مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب عددی، مرکب توصیفی۔ پھر مرکب توصیفی کی 2 اجزاء ہیں، موصوف اور صفت۔ جیسے کہ ولد صالح میں ولد موصوف، صالح صفت، اس کا معنی ہے نیک لڑکا۔ اور مرکب تام جس میں بات پوری ہو جائے اسے جملہ کہتے ہیں، اور جملہ کے اگر پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور اگر پہلا جز اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آج ہم بحث کریں گے جملہ اسمیہ سے۔ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ ہے جس سے بات شروع ہو جائے، اور خبر وہ ہے جس میں اس کی معلومات ہو۔ پھر مبتدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ حالت فاعلی میں ہوگا اور معرفہ بھی ہوگا، اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ وہ حالت فاعلی میں ہوگا لیکن نکرہ ہوگا۔ دیکھو، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس طرح ہے کہ اگر مرکب توصیفی میں پہلا جز یعنی موصوف جس طرح آ جائے اس بالکل ویسی طرح دوسری جز کا اعراب بھی ہوگا، لیکن جملہ اسمیہ میں اگر پہلا جز معرفہ آئے تو دوسرا جز نکرہ ہوگا، اگر نکرہ نہ آئے تو مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق نہ ہوگا۔ جیسے کہ ولد صالح کا معنی ہے نیک لڑکا، اور الولد صالح کا معنی ہے لڑکا نیک ہے۔ عربی میں جو ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کا کوئی لفظ نہیں، لیکن جملہ میں اس کا معنی خود پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کا دوسرا مثال ہے قرآن شریف ہے، اللہ ولی، اللہ دوست ہیں۔ دیکھو، اس میں تو ہیں کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن جملہ میں ہیں کا لفظ خود پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جملہ ہے اور جملہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے، یعنی اس میں بات ادھوری نہ ہو۔ اور دوسرا مثال ہے واللہ علیم، اللہ تعالیٰ باخبر ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ذات ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں معرفہ کی اقسام کا مثال۔ اس میں معرفہ کی 7 اقسام تھی: معرف باللام، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصولہ، منادہ، اسم علم، مضاف۔ یہ ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ میں معرفہ اور مرکبات کا استعمال۔ جملہ اسمیہ کی تعریف ہم نے پڑھا، اور معرفہ کے اقسام معرفہ کے اقسام کو بھی جانتے ہیں کہ اس کی 7 اقسام ہے۔ اور مرکب ناقص کی 5 اقسام ہیں: مرکب جاری، مرکب اضافی یا اشاری، عددی، توصیفی۔ اب ہم وہ 5 اقسام جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ پہلے ہم اسم معرفہ کی اقسام استعمال کریں گے ضمائر کے حوالے سے۔ دیکھو، ہم نے ضمائر کو 2 اقسام میں منقسم کر دیا تھا، ایک علیحدہ آنے والی ضمائر، ایک جڑ کر آنے والی ضمائر۔ جڑ کر آنے والی ضمائر ہم نے پڑھا تھا اضافی حالت میں، اور جڑ کر آنے والی ضمائر تینوں حالتوں میں آتا ہے، یعنی فاعلی، مفعولی، اضافی۔ جیسا کہ اس چارٹ میں ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا۔ یہ جو ضمائر ہیں یہ تینوں حالتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبنی بھی ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ضمائر کا استعمال جو کہ علیحدہ آنے والی ضمائر ہیں، اور علیحدہ آنے والی ضمائر میں ہم فاعلی حالت پڑھیں گے۔ جیسا کی مثال ہے ہم کفارن، یہ ہم ضمیر ہیں اور فاعلی حالت میں ہیں، اور معرفہ اس لیے ہیں کہ مبنی ہیں بطور مبتدا، کفارن خبر اس لیے خبر ہیں۔ یہاں پہ جو ہم ضمیر ہیں وہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم چارٹ سے اس کو اس طرح نکالیں گے کہ یہ جمع مذکر غائب ہیں، یعنی ان سب مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور علیحدہ آنے والی ضمائر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم،
انتی انتما انتمنا انا نحن نحن۔ اب علیحدہ آنے والی ضمائر ہم نے پڑھا کہ علیحدہ آنے والی ضمائر کون کون سی ہیں، اب ہم اس کو استعمال کریں گے اس میں جملہ اسمیہ میں۔ جملہ اسمیہ میں جیسے قرآن شریف کی مثال ہم کفارون، یہاں پہ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ چارٹ میں بھی اس طرح ہے۔ یہ فاعل حالت ہیں اس کا، اور معرفہ بھی ہے۔ معرفہ اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور کفارون یہ خبر ہیں، اس لیے خبر ہیں کہ ہم نے خبر کی تعریف، خبر کی پہچان میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نکرہ ہوگا اور فاعل حالت میں بھی ہوگا۔ دیکھو اس میں دونوں موجود ہیں، فاعل ہے اور نکرہ بھی ہیں بطور خبر۔ مبتدا اور خبر دونوں سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور اس کا معنی ہے وہ کافر ہیں۔ اور دوسرا مثال ہے وہی خاویتن، یہ بھی وہ ضمائر ہیں جو سے علیحدہ آنے والی ضمائر ہیں، یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیا، یہ چارٹ میں بھی اس طرح ہے۔ ہی مبتدا ہے اس لیے کہ یہ معرفہ، یہ فاعل حالت میں ہے، اور معرفہ بھی اس لیے ہے کہ یہ مبنی ہے، اور خاویتن نکرہ ہے یعنی خبر ہے، کیونکہ اس میں دونوں پہچانیں خبر کی موجود ہیں، فاعل حالت بھی ہے اور نکرہ بھی ہے بطور خبر، اس جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور اب ہم اسم ضمیر ہوا تو اب ہم اسم اشارہ میں جائیں گے کہ اسم اشارہ کو ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے، جیسا کہ یہ مثال ہے ھذا کتاب، اس میں ھذا اشارہ ہے اور بطور مبتدا واقع ہے، اس لیے کہ مبتدا کی پہچان میں ہم نے پڑھی تھی کہ مبتدا فاعل حالت میں ہوگا اور معرفہ بھی ہوگا۔ دیکھو اس ھذا کی فاعل حالت بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، اور کتاب نکرہ ہے خبر ہے، اس جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور اب ہم دوسرا جز پڑھیں گے جملہ اسمیہ میں معرفہ اور مرکبات کا استعمال۔ اب تک ہم نے جملہ اسمیہ میں مفرد اسم کو پڑھا تھا۔ مرکبات کل 5 ہے: مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب عددی، مرکب توصیفی۔ ان 5 کو ہم جملہ اسمیہ میں معرفہ اور جملہ اسمیہ میں معرفہ اور ان 5 مرکبات کو استعمال کریں گے۔ دیکھو ہم اس سے پہلے سب سے پہلے پڑھیں گے مرکب اضافی۔ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم مرکب جاری ہیں، اس لیے یہاں پہ جملہ اسمیہ میں معرفہ اور اس مرکبات کے استعمال میں ہم مرکب جاری پڑھیں گے۔ الحمد مبتدا ہیں، اس لیے مبتدا ہے کہ یہ فاعل حالت بھی ہیں کیونکہ اس کے آخر پر ضمہ آیا ہے، اور معرفہ بھی ہیں کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ اور للہ میں اللہ جارہ ہے اور اللہ مجرور ہیں، یہ مرکب جاری بن گیا بطور خبر، اور الحمد مبتدا، یہ ہوا جملہ اسمیہ۔ اور دوسرا جو ہم مرکبہ ناقص میں مرکب اضافی پڑھیں گے، جیسے کہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ دیکھو اس میں محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی بطور خبر ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ بن گیا۔ محمد یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ معرفہ کے اقسام میں سے ہیں، اس میں عالم بطور مبتدا اور رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بطور خبر۔ ہم تیسرا پڑھیں گے مرکب اشاری، جملہ اسمیہ میں معرفہ اور مرکب اشاری کا استعمال۔ مرکب اشاری نحن اولیاؤکم، دیکھو اس میں نحن ضمیر ہے جو کہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے بطور مبتدا، اس لیے مبتدا ہے کہ ہم نے مبتدا کی علامات میں پڑھی تھی کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور فاعل حالت میں، اس کا فاعل حالت بھی ہے اور معرفہ اس لیے ہے کہ معرفہ کے اقسام میں سے ہیں جو ضمیر ہے۔ اولیاؤکم مرکب اضافی ہیں، اولیاء مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مرکب اضافی بطور خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور چوتھا ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی، جملہ اسمیہ میں معرفہ اور مرکب توصیفی کا استعمال۔ دیکھو الحج مبتدا ہے، اشہر معلومات موصول صفت ہیں۔ الحج اس لیے مبتدا ہے کہ اس کی شروع میں الف لام آیا ہے اور فاعل حالت بھی ہیں۔ اشہر معلومات موصول صفت اس لیے ہیں کہ ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے اور دونوں جمع ہے۔ مرکب توصیفی موصول صفت مل کر بطور خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
اس کا معنی ہے حج معلوم مہینوں کا ہے، ایسا طرح نہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ ایسا ہو تو اس کا ترجمہ ایسا ہے حج معلوم مہینوں کا ہے۔ قول معروف، دیکھو اس میں قول معروف یہ دونوں موصوف صفت ہیں بطور مبتدا، کیونکہ یہ بھی واحد ہیں اور یہ بھی واحد ہیں، اور یہ بھی فاعل حالت میں ہیں اور یہ بھی فاعل حالت میں ہیں، تو موصوف صفت مل کر بطور مبتدا اور خیر خبر اس لیے ہیں کہ یہ نکرہ ہیں، یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صدق اللہ العظیم۔